اہل علم کی نظر یہ بڑی جسارت کے ساتھ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ قرآن مجید کے متعدد ناموں میں سے ایک نام قرآن کا ہدا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدا کے متعدد معنی کیے گئے جو کہ اہل علم کو روا ہیں اور انہوں نے کیے اور وہ حق پہنچتا ہے۔ ایک معنی میں بھی عرض کر دیتا ہوں، ہدا کے لغوی معنی ہے گہرے سمندروں میں ابری ہوئی چٹان جس پر سورج کی کرنیں پڑیں اور وہ چمک اٹھے، اور اس چٹان کو دیکھ کر بحری مسافر اپنے سفینوں کو، کشتیوں کو لے کے چلتے ہیں۔ انہیں گمان ہوتا ہے کہ سمندر کے نیلے پانیوں میں ہموار سطح پر منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کوئی ہمارے پاس لائٹ ہاؤس نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس سائن نہیں ہے، نشان نہیں ہے، تو سمندر کے اندر ابری ہوئی وہ مضبوط چٹان جس پر سورج کی کرنیں پڑیں اور وہ چمک اٹھے، اس چٹان کو عربی میں ہدا کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کہنا چاہتا ہے کہ دنیا کے سمندر میں گوشت پوشت کی چلنے والی کشتیاں وہ چھوٹی ہیں، بڑی ہیں، سفینے ہیں، ٹائٹینک ہیں، اگر یہ دنیا کے سمندر میں عافیت سے نکل کر بھنور سے بچ کر ساحل مراد تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ زمانے کے سمندر میں ابھرے ہوئے اس چٹان یعنی قرآن کو سامنے رکھ کے چلے۔ اگر کوئی کشتی چٹان سے ٹکرانا چاہے تو چٹان نہ سرکتی ہے، نہ ٹوٹتی ہے، نہ گلتی ہے، نہ جلتی ہے، نہ جگہ بدلا کرتی ہے۔ جو بھی زمانے کا انسان قرآن سے ٹکرائے گا، وہ کشتی تاجر کی ہو، کاشتکار کی ہو، جوان کی ہو، بوڑھے کی ہو، کھرپتی کی ہو، امیر کی ہو، انگوٹھا چھاپ کی ہو یا پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہو، جو بھی کشتی کم نصیبی سے زمانے کے سمندر کے اندر اس ابری ہوئی چٹان کے ساتھ ٹکرائے گی تو ریالٹی یہ ہے کہ اسی کا مقدر پاش پاش ہونا ہے۔ چٹان نہ اپنی جگہ سے ہلا کرتی ہے، نہ سرکہ کرتی ہے۔ دوسرا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں بے شمار متعدد صفاتی نام، اور ایک نام جو میں جسارت کر رہا ہوں یقیناً اس کے لیے علماء کرام کو پریشانی ہوگی، لیکن پریشانی کو تھوڑا سا ضبط کیجیے گا جب تک کہ میری گفتگو تکمیل کو نہ پہنچے، پھر ممکن ہے کہ آپ کو میری پریشانی، اس گفتگو میں پریشانی ظاہر ہو جائے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس آیت کے بارے میں عرصہ دراز تک میرے ذہن میں ایک ابہام رہا، الجھن رہی ترجمے کے حوالے سے۔ جو ترجمہ پڑھتے تھے اس کو کرتے ہوئے دانتوں کو پسینہ آتا تھا، مزاج پہ بوجھ آتا تھا، شان نبوت سے ٹکراتا ہوا ترجمہ محسوس کرتا تھا، ذوق لطیف پہ گراں گزرتا تھا، لیکن اہل علم کے ترجمے کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، چونکہ ہم اندھے ہیں، وہ بینا ہیں، اور ہم جاہل ہیں، وہ عالم ہیں۔ ہمارا حق ہے کہ ہم ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیں، اور ان کا حق ہے عافیت سے ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر جنت الفردوس کی منزلوں تک پہنچا دیں۔ جو علماء کرام نے ترجمہ لکھا میں اس کو پڑھتا تھا، لیکن ذوق اور طبیعت اور مزاج، دل کو کہاں قبول، دماغوں کے فیصلے، دل تو محبتوں کے قبیلے کا فرد ہے، تو دل کے اوپر کبھی کبھی بوجھ آتا تھا کہ یہ ترجمہ کوئی ذوق پہ، مزاج پہ، طبیعت پہ اور نبوت کے مقام رفیع کے ساتھ کو میچ نہیں کر رہا، لیکن ناقص ترین عقل تھی، سو اس بارے میں کچھ کر نہیں سکتے تھے، لیکن جستجو کا سلسلہ جاری رہا۔ تو اللہ جزائے خیر دے امام قرطبی رحمہ اللہ کو، ان کو پڑھتے پڑھتے میں نے جب یہ آیت پڑھی تو میری طبیعت کا انقباض دور ہو گیا، انشراح آ گیا، طبیعت میں انبساط آ گیا، وہ جلتے بلتے صحرا میں نخلستان سا کھل اٹھا اور طبیعت خوش ہو گئی۔ میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں اس ترجمے کے اندر وَوَجَدَكَ ضَالًّا، یہ اس کا جو معنی اہل علم جانتے ہیں وہ جان چکے ہیں، آپ کو بتانا وہ مقصود نہیں ہے، اور جن کو بتانا تھا ان کو مطلوب پورا ہو چکا ہے۔ تو یہاں جو امام قرطبی نے دوسرا معنی لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو ضال پایا۔ ضال کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں متکلمین کہتے ہیں کہ عربوں کے اندر ڈیزرٹ کے بیچ میں، صحراؤں کے بیچ میں اگے ہوئے ہرے بھرے درخت کو ضال کہتے ہیں۔ اگے ہوئے صحراؤں کے اندر ریت آگے پیچھے ہو جاتی ہے، صحراؤں کے اندر جب آندھیاں چلتی ہیں تو ٹیلے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، صحراؤں کے اندر کوئی منزل نہیں ہوتی، کوئی نشان نہیں ہوتا۔ ایک رات آدمی سویا میں کل ٹیلے پہ جاؤں گا، اگلے دن ہواؤں کی چھیڑخانی سے ٹیلے گڑھے بن چکے ہوتے ہیں اور گڑھے ٹیلے بن چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ریت کے مزاج میں کوئی استقامت نہیں ہوتی، جماؤ نہیں ہوتا۔ سو ریت اپنے فطری مزاج میں مسافروں کے ساتھ آنکھ مچولی کرتی رہتی ہے، ٹیلے گڑھے اور گڑھے ٹیلے۔ اب عرب کے مسافر چونکہ اولین مخاطبین قرآن مجید کے عرب تھے، لہٰذا انہی کے ذوق کو رکھ کر قرآن مجید نے جو تشبیہات مستعار لی ہیں وہ انہی کے ذوق اور فہم کے قریب تر ہیں۔ عرب جانتے تھے یہ بادی نشین تھے، ہودی خان تھے، صحراؤں کے رہنے والے تھے، ڈیزرٹ کے ساتھ ان کا بچپن اور جوانی کا ساتھ تھا، تو اب وہ جانتے تھے کہ صحراؤں میں ٹیلے قابل اعتبار نہیں ہوتے اور کوئی نشان منزل نہیں ہوتا، تو جب وہ صحراؤں میں چلتے تو وہ کسی ایک ہرے بھرے درخت کو نشان منزل قرار دیتے اور کہتے کہ یہ درخت جب آئے گا اس سے میں دائیں مڑوں گا تو آگے راہ نجات آ جائے گی اور آگے میرا قبیلہ آ جائے گا۔
تو امام قرطبی کہتے ہیں میرے محبوب ووجدک ضالن، ہم نے زمانے کے صحرا میں آپ کو ہرا بھرا درخت پایا، فہدا، اور پھر آپ کے ذریعے انسانوں کو ہدایت عطا کر۔ قسم زمین آسمان کے خالق کی، اس ترجمے کو پڑھنے کے بعد علماء کی جسارت کے ساتھ میری طبیعت کے اندر جو کہ انقباض تھا اور غنچے گلاب نہیں بن رہے تھے اور اندر کوئی شبنم پاشی نہیں ہو رہی تھی اور ایک خزاں کا موسم ٹھہرا ہوا تھا اور علم کے زور پر اور مطالعہ کے زور پر اور تقلید کے زور پر ایک جمود تھا اور اس کو ٹوٹنے کی رہ نہیں تھی، امام قرطبی نے انگلی پکڑی اور کہا نہیں نہیں، یہ معنی نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ میرے محبوب زمانے کے صحرا میں ہم نے آپ کو درخت بنا کر آپ کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت عطا کر۔ زال بھی ہمارے پاس ہے اور ہدا بھی ہمارے پاس ہے۔ زمانے کے سمندر میں ہرے بھرے درخت کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور زمانے کے سمندر میں، زمانے کے صحرا میں ہرے بھرے درخت کا نام آمنہ کے لال ہیں، اور زمانے کے گہرے پرپیچ اور بھمر اٹھاتے اور جھاگ اٹھاتے سمندر کے اندر ابری ہوئی چٹان کا نام قرآن مجید ہے۔ اور امت قرآن تمہیں کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں ذال بھی عطا کیا، ہدا بھی عطا کی، اس کے بعد تمہارے اندر پھٹن ہو تو کوئی طبیعت مانتی نہیں ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق۔